السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانوں کی ہدایت کی خاطر اللہ کا آخری کلام جو اپنی اوریجنل شکل اور الفاظ میں آج تک موجود ہے اس دنیا میں اور قیامت تک موجود ہوگا، یہی آخری کلام ہے، اور یہ جس پر اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس پورے سلسلے کی، انبیاء اور رسل کی سلسلے کی آخری کڑی اور آخری رسول ہیں۔ اس کی 3 نمبر کے چیپٹر سورہ آل عمران کی آیتوں کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، جس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور اس سے ہدایت اور استعان کی دعا کرتے ہیں کہ ان آیات بینات میں ہمارے لیے جو پیغام موجود ہوں ہم اس کو دریافت کر سکیں اور اپنی سوچ اور اپنی اسٹائل اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اس طرح ڈھال سکیں۔ آیات کا سلسلہ تھا آیت نمبر 181 سے 186۔ کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسانی ذہن پر اس کی تلاوت کرنے کے بعد جو عکس آتا ہے اس کو اپنی زبان میں ادا کریں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ بے شک سنا اللہ نے بکواس ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار۔ ضرور ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ان کی بکواس کو، اور انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل بھی کیا جس کا انہیں کوئی حق ہی نہیں تھا سرے سے، اور ہمارا فرمان جاری ہوگا کہ چکھتے رہو مسلسل جلتے رہنے کا عذاب، اور یہ عذاب بھی اس کے لیے کہ تم نے ہی یہ حرکتیں اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہیں، جبکہ اللہ کبھی بھی بندوں پر کوئی قسم کا ظلم نہیں کیا کرتا۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم نہ مانے کسی کو رسول یہاں تک کہ وہ لا پیش کرے ہمارے سامنے ایسی قربانی جسے آگ آ کر کھا لے۔ آپ فرمائیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول کھلے بیانات لے کر آئے اور اس چیز کو بھی پورا کیا جو تم کہہ رہے ہو، پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو؟ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر آپ کو اور آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو تحقیق ریجیکٹ کیے گئے آپ سے پہلے بہت سارے رسول جو آئے تھے کھلے اسٹیٹمنٹس لے کر اور ڈیوائن وزڈم والی باتیں لے کر اور نورانی کتابیں لے کر۔ ہر نفس کو موت کو چکھنا ہے، اور در حقیقت تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔
پھر جسے بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو تحقیق وہی کامیاب ہوا، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان اور کنزیومیبلز کے علاوہ کچھ نہیں۔ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، تمہارے پوزیشنز میں، تمہارے مال میں، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی، اور تمہیں سننا پڑے گا ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور مشرکین سے بھی بہت ساری ایذا پہنچانے والی، دکھ پہنچانے والی باتیں۔ لیکن اگر تم نے صبر کیا اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے تو بے شک یہ بڑے حوصلوں کے کام ہیں۔ پہلی آیت شریفہ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے سنی ان کی بکواس جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار۔ واٹ نان سینس! لیکن ایسی باتیں کہتے ہیں لوگ، ان کو آخرت کی فکر نہیں، جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، وہ رب جو سب کو نوازتے رہتا ہے، اتنا اتنا دیتا ہے، بار بار گناہ کرنے پر بھی بار بار معافی دینے کو تیار ہے، توبہ کو قبول کرنے والا، رحمتوں والا رب، اس کے بارے میں اس طرح کے خیالات ذہن میں پرورش پائیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے ان کی بکواس، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کی تاریخ ان واقعات سے بھی بھرپور ہے، اور ان کے ہاتھ رگے ہوئے ہیں نبیوں کے قتل سے۔ چنانچہ یہ تاریخ دنیا، اس کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آج کل تو علم اتنا عام ہو گیا کہ آپ ایک بٹن دبائیں انٹرنیٹ کا تو معلومات کی پوری لسٹ سامنے آ جائے کہ آخر ہوا کیا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں پیدا ہوئے، ان کا انکار کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کی والدہ محترمہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آیا کہ بکھیر کر رکھ دیا۔ لیکن اس کے پہلے کی جو سسٹم ان میں تھی، سیاسی دین ہو گیا تھا، وہ ریاست جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سپر پاور ریاست تھی، حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد دو حصوں میں بٹی، اور پھر ایک دین ایسا وجود میں آیا جو پولیٹیکل دین تھا۔ ایک حصے میں اللہ کوئی نبی بھیجے، دوسرے حصے والا پولیٹیکل بیسس پہ اس کا انکار کرے اور ان کے خلاف آمادہ جنگ بھی ہوں۔ چنانچہ آج بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے یہودی تاریخ کے اندر کہ کس طرح وہ بٹوارے ہوئے، کس طرح آپس میں یہ لڑتے رہے، اور کس طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے غیروں کو ان کے خود کے ملک میں، جو ان کا اکثریتی ملک تھا، وہاں غیروں کو بھیج کر وہ تباہی مچائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا جو انجام ہونا ہے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ہمارا حکم ہوگا کہ چکھتے رہو مسلسل جلتے رہنے کا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ سب تمہارے اپنے کیا دھرا ہے، جو منہ میں آئے وہ بولتے رہتے ہو، اللہ کے بارے میں توہین آمیز خیالات پنپتے رہتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور بھی ایسی باتیں ہم کو ملیں گی ان قوموں کی جو بہکی ہوئی ہیں، بہکی ہوئی تھیں۔ ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو اس طرح کے خیالات تم میں پرورش نہ پائیں، اپنی ناکامیوں کو تم ادھر مت ڈالنا، تم اپنے آپ کو چیک کرنا۔ اللہ بندوں پر، اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ پرومس لیا، عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کرے جس کو آگ نہ کھا لے، آسمانی آگ آئے اور اس کو قبول کر لے اس قربانی کو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے پوچھئے کہ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آئے تمہارے پاس کھلے بیانات لے کر، اور تمہاری یہ جو بات کہہ رہے ہو وہ بھی لے کر آئے، وہ پھر بھی تم نے کیوں ان کو قتل کیا اگر تم واقعی اتنے پرہیزگار ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ کیا یہودیوں نے،
یہ دنیا کی تاریخ کا کوئی چھپا ہوا واقعہ نہیں ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اور کتنے کتنے معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لائن سے معجزے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس لیے کہ اس وقت دنیا بہت دکھی تھی، بہت پریشان تھی، حکومت وقت ظالم تھی، حکومت وقت کے کارندے ظالم تھے، پورا سماج کرپٹ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، بیپاری کرپٹ ہیں، سرمایہ دار کرپٹ ہیں، ہر شخص کرپٹ ہے، بیماروں کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہو، قریبی رشتہ دار ہوں، اگر بیمار ہوتے ہیں تو جنگل میں ان کو چھوڑ دیا جائے، بوڑھوں کے ساتھ یہ حالت، اس طرح اخلاقی زوال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبردست معجزے دیے کہ دکھی انسانیت کا شارٹ پیریڈ میں علاج ہو، ان کے زخموں کا علاج ہو، اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائشیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ کتاب ہے جو آپ نے پیش کی دنیا کے سامنے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کتاب میری نہیں ہے، یہ کتاب مجھ پر نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کا آج تک ایسے ہی رہنا بغیر کسی حرف کے فرق کے، یہ زبردست معجزہ ہے، اس دنیا کا زبردست معجزہ ہے۔ آج جو اس دور کے اندر میں کتابیں چھپتی ہیں، ایک ایڈیشن اور دوسرے ایڈیشن میں فرق آ جاتا ہے، دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر کتاب پڑھے، ایک ایڈیشن اور دوسرا ایڈیشن، پتہ لگے کہ ایک پیراگراف کم ہو گیا، کہ ایک بڑھ گیا، یا ایک لائن میں ایسا کہا، ایک لائن میں وہ تبدیلی آئی، ایک لفظ اس میں تبدیل نہیں ہوا، اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں وہ لوکل نہیں ہیں، وہ قیامت تک کے معجزے بنے رہیں گے۔ تو یہ سب ہوا، قربانی بھی انہوں نے پیش کی اس طرح کی، اس کے باوجود تم نے ان کا انکار بھی کیا، ان سے آمادہ جنگ بھی رہے۔ کیا کیا ہوا ہے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ اس دنیا میں؟ کیا سمجھتے ہیں ہم آج کا دور جس میں بولنے کی آزادی ہے؟ بولنے کی آزادی اس دور میں نہیں تھی، کہ دنیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھل ہیں اس بیج کے جو حضور کے ہاتھوں بوئے گئے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم بھول گئے وہ سبق، ہم خود تشدد پہ آ گئے، لیکن اس دنیا کو جو آزادی ملی ہوئی ہے بولنے کی، وہ آزادی نصیب نہیں تھی اس سے پہلے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم 14 نمبر کی سورت کی 9 نمبر کی آیت میں کہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے رسول کھلے اسٹیٹمنٹ لے کر آئے، لیکن انہوں نے طاقت کا استعمال کر کے ان کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی۔ اوریجنل الفاظ ہیں قرآن شریف کے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے منہ میں اپنے ہاتھ گھسیڑ دیے کہ ہمیں سننا ہی نہیں ہے تمہاری کوئی بات۔ حالانکہ انبیاء اور رسولوں نے کبھی بھی اپنی قیادت کی بات نہیں کی، اپنی طرف دعوت نہیں دی تھی، ہمیشہ دعوت دی دعوت اللہ کہ تم اپنے رب کو پہچانو، تمہیں اس کے سامنے حساب دینا ہے، اور ان کی دعوت میں کبھی بھی کوئی اجر، کوئی فرمائش ہوا ہی نہیں کرتی تھی سرے سے۔ لیکن انسانیت کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اندھاپا چھاتا ہے، اپنے فائدے والے کو ہی اپنا نقصان کرنے والا سمجھنے لگتے ہیں، دوست دشمن دکھائی دینے لگتا ہے، اور یہ حرمہ نصیبی کی بات ہے کہ لوگ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحُونَ، بہت سارے انبیاء کا یہ قول قرآن شریف میں آیا کہ تمہارے خیر خواہ کو تم پسند نہیں کرتے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ آگے تمہارے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، تم اگر سدھر جاؤ تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لیکن قومیں سنتی نہیں ہیں، قوموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس تشدد کے ساتھ میں اس کو اس درجے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ فرمایا اسی صورت شریفہ سورہ ابراہیم کے 13 نمبر کی آیت میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو ہماری زمین سے بھگا دیں گے، یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا پڑے گا، یہ مشرکانہ دین، یہ کرپٹ دین، اس میں تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، دعوت دینے کی بھی اجازت نہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہر نبی کا کام یہ تھا کہ بلاغ کر دیا جائے، پہنچا دیا جائے، پیغام کنوے کر دیے جائیں، حساب نہیں لوگوں سے لیا کرتے تھے وہ۔
فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نصیحت کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ کبھی تشدد نہیں کیا اپنی دعوت میں کہ مان ہی لیا جائے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کبھی کوئی زبردستی ہو نہیں سکتی، کبھی کسی نبی نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ انسانیت کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اپنے خیر خواہ کو پسند نہیں کرتی، جو خالص ہیں، جو بے لوث ہیں، جو کچھ تم سے مانگتے نہیں، صرف تمہارے فائدے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ ڈیولپمنٹ جب انسانی سوسائٹیز میں ہوتے ہیں تو فرمائشیں بھی آتی ہیں، فرمائشیں بھی پوری ہو، اس کے باوجود رسولوں کے ساتھ یہ ہوا اس تاریخ میں، اس انسانی تاریخ میں۔ اور پھر رب تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اور آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، یہ ہوتے ہی آیا ہے۔ اس سے پہلے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، بینات، اوپن اسٹیٹمنٹ لے کر آئے تھے، روشن نشانیاں ان کے پاس تھی، ڈیوائن وزڈم تھا ان کے پاس، اور نورانی کتاب انہوں نے پیش کی، لیکن انسانیت نے جھٹلایا۔ لیکن جب تشدد پہ آتے ہیں اس وقت اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے۔ آج اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے کہ آج کوئی جبر نہیں ہے، آپ بات کہہ سکتے ہیں، دنیا آزادی کا سانس لے رہی ہے، اور یہ فیض ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا دیں، ہمارا فرمائشی پروگرام نہ چلے ساتھ میں۔ اگر یہ کام ہوا تو انشاءاللہ العزیز آج کا دور ترقی یافتہ ہے، لوگ نئی چیز کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور ان کو فائدہ دکھائی دے تو ایکسیپٹنس بھی ہے آج کی دنیا میں۔ فائدہ اس کا اٹھانا چاہیے کہ پیغام اللہ کے، کتاب اللہ کی، بیان اللہ کا، واعظ اللہ کا، میرا کچھ نہیں، میرے بیان میں وہ پاور نہیں، میرے واعظ میں وہ چیز آ نہیں سکتی، میری کتاب میں وہ نور نہیں آ سکتا جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے، اچھے بھی ہمارے یہاں ہی لوٹ کے آنے والے ہیں، برے بھی ہمارے یہاں ہی لوٹ کے آنے والے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، تمہاری تقدیر میں ہم نے موت لکھ دی ہے، جانا سب کو وہی ہے، اور جائیں گے نہیں تو ریوارڈ کیسے پائیں گے؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ لطیفہ چلتا ہے کہ جنت میں سب کو جانا ہے، مرنا کسی کو نہیں ہے، مرے گا نہیں تو جنت ملے گی کیسے؟ مومن کے لیے تو معراج ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ اس کو تو اب ریوارڈ کا دن ہے، اس کا تو پیمنٹ کا دن آیا۔ زندگی بھر اس نے جیسے تقوی والی زندگی، اپنے من کو تھاما، اپنی لالچ کو تھاما، اپنے غصے کو پکڑا، اپنے اخلاق کو سدھارا، ہر ایک کے ساتھ وہ صبر سے اچھی ڈیلنگ کرتے کرتے صرف اپنے مالک کی رضا کے خاطر اب تو اس کا پیمنٹ اس کو ملنا ہے۔ اپنے حق چھوڑتے چلا گیا، لوگوں کے حق دیتے چلا گیا، اب تو اس کے حق ملنے کا دن ہے۔ لیکن بالکل الگ معاملہ بنتا ہے نافرمانوں کے لیے کہ اب تو سزا شروع ہونے والی ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسی چلتی ہے، تمہارا صحیح ریوارڈ، فل پیمنٹ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، وہ کامیاب ہوا۔ کامیابی یہاں ہے ہی نہیں، یہاں جو بھی کامیابی ملے وہ صرف یہاں کے لیے ہوگی، صرف متاع الغرور، ایسا کنزیومیبل ہے کہ یہ فنش ہونا ہے۔ دنیا کی ہر شے، چاہے میرا اقتدار یہاں قائم ہو جائے، چاہے میری سلطنت یہاں قائم، ساری دنیا کا میں اکیلا سلطان بھی بن جاؤں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ متاع الغرور، یا تو یہ ختم ہوگا یا تو ختم ہو جائے گا، اس نے تو چھوٹنا ہی ہے بہرحال تجھ سے۔ وہ اٹرنل، ہمیشہ ہمیشہ کے ریوارڈ کی طرف تیری نظر نہیں، اس دنیا کی بادشاہت چاہیے تجھے، وہ جنت والی بادشاہت نہیں چاہیے۔ کیا توازن ہے تیرا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور اس کے بعد کی آیت میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، لا آیا پہلے، یہ اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے،
اور آخری میں نون آیا وہ بھی ایمفیسائز کرنے کے لیے. یہ عجیب معاملہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا ضرور بالضرور، کیونکہ 2 بار اس میں ضرور آیا. پہلا اللہ ایمفیسائز کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان میں اس کو ضرور لیں، پھر دوسرا جو ضرور آ رہا آخر میں نون آ رہا ہے اس کو بالضرور لینا پڑے گا. ضرور بالضرور یہ ہوگا. ضرور تم آزمائے جاؤ گے تمہارے پوزیشنز میں، تمہارے مالوں میں، تمہاری ویلتھ میں، وہ انفسکم اور تمہاری جانوں میں بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تم سے پہلے جنہوں کو میں نے کتاب دی ہے، جن لوگوں کو، اور یہ مشرکین، ان سے تم کو بڑی دل دکھانے والی باتیں بھی سننی ہی پڑیں گی. اب کیا کریں؟ یہ وہ چیز ہے یہاں ایک تعمیر کرتا ہے قرآن شریف ایک ایسے بندے کی جو ہر وقت پازیٹیو رہے، ہر نیگیٹو کے وقت میں پازیٹیو، جن کو ان کا رب کہے فرمائے کہ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے سب سے بڑی چوٹی پر آپ ہیں. ادھر اخلاق صاف ہو گئے، دین رہ گیا، اخلاق صاف ہو گئے. یہ تو المیہ ہے، اس کو تو جتنا روئیں اتنا کم ہے. بھئی کیسے بے اخلاق والا دین کیسے اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو؟ بلکہ دین کے اوپر میں کوشچن مارک آئے گا کہ اس دین نے ایسے بے اخلاق لوگ تیار کیے. دیکھنا چاہیے کہ کون سی بڑی ایسی چیز مس ہوئی ہے جو ایمان کی شرط اول تھی، اور وہ تھے اخلاق. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ بہت ساری دکھ کی باتیں اور معاملات پیش آئیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا، ان ساری چیزوں کا جو جواب ہے اور کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے تو ون سائیڈڈ صبر ہے. کیوں ون سائیڈڈ؟ اس لیے کہ سب باقی رہ جائے گا آخرت کے لیے، پھر فائل تو کھلنا ہے. کسی نے ہم کو گالی دی ہے اور ہمارے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلی ہو ہدایت کی اور نیک توفیق کی، تو اس کی گالی کا کیا پیمنٹ ہم کو اللہ دلائیں گے؟ نہیں، ایسے چلا جائے گا. کسی نے ہم کو بری نظر سے دیکھا ہے، ہمارے دل میں اس کے بارے میں برے جذبات نہیں ہیں، صبر کر جاتے ہیں ہم. کسی نے حق تلفی کی ہماری، اس کے بعد بھی ہم صبر کر جاتے ہیں، تو کیا یہ سب صاف ہو گئے؟ نہیں، یہ تو باقی رہ گئے. یہی تو وہ سرمایہ ہے جو قیامت کے دن ہم کو حاصل ہوگا. لیکن اگر ہم نے یہی پیمنٹ لے لیا، یہی ہم نے بدلہ لے لیا، تو آخرت میں کیا ملنا ہے؟ یہ دین بالکل الگ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کتاب اللہ سے اینٹ کا جواب اس میں کبھی پتھر نہیں ہے، اینٹ کا جواب بھی صبر ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جانور پہ بھی ظلم کیا ہوگا تو جانور وہاں کھڑا ہوگا کہ مجھ پہ اس نے ظلم کیا تھا، اور اس کو بھی پیمنٹ دلانے والا ہے اللہ رب العالمین. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سارے وحشی جانور بھی کھڑے کر دیے جائیں گے. انوائرنمنٹ کا اتنا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ یہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. جن جانوروں کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی، بڑی لمیٹڈ اجازت ہے، وہ 8 جوڑوں کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کی ہے ہی نہیں. پرندوں میں کچھ ہیں اور سمندر کی مخلوق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نان ویج کے اندر میں ساری چیزیں کھا جائیں، نہیں، بڑی لمیٹڈ آئٹم ہے. صرف وہ جانور جو ہمارے کام آتے ہیں، جن کا دودھ وغیرہ ہم، اور ان کی لسٹ پر سورہ انعام میں 6 نمبر کی صورت میں پوری چیز، 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہے ہمارے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، 2 ہی چیزیں ہیں. صبر کرو اور تمہارا رسپانس تقوی والا ہو، تمہاری زندگی تقوی والی ہو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے کے کام ہے. اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے عزم الامور کا، کہ تمہارا ٹارگٹ کیا ہے. اگر ٹارگٹ تمہارا بلند ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں، یہ چھوٹے موٹے ہرڈل تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گے. سارے ہرڈلز کو اگنور کرے گا، انشاءاللہ پہنچ جائے گا منزل پر. اگر کسی نے اپنی منزل جنت بنائی ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں اس کو روک ہی نہیں سکتی. ہر ایک کو اگنور کرتے کرتے اپنے رب کی رضا وہ حاصل کر لے گا. کاش کہ میرے اندر میں یہ اخلاق پیدا ہو جائے، کاش مجھ میں بھی یہ جذبہ آ جائے، کاش میرا ٹارگٹ صرف اور صرف جنت ہو جائے، کاش میرا دنیا کا کوئی ٹارگٹ ہی نہ ہو، جتنا اللہ نے دیا اس پہ قناعت ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ میری بھی مغفرت ہو جائے. یہی دعوت آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں، سب کے لیے ہدایت کی توفیق مانگتا ہوں میرے رب سے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.